السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ جناب صدر مجلس و معزز حکم صاحبان و مشفق اساتذہ اکرام و مہمانان گرامی اور دور دراز سے آئے ہوئے عزیز طلباء، آج کے سالانہ تقابلی انجمن میں میری تقریر کا موضوع ہے وقت کی اہمیت۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار اور انگنت احسانات کیے ہیں اور ہمیں بہت سارے نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی میں سے ایک بہت ہی اہم اور قیمتی نعمت وقت ہے۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو ہر انسان کو ایک سا ملتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ غریب کے لیے دن و رات میں 24 گھنٹے ہیں اور امیر کے لیے 27 گھنٹے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کو دن و رات میں 24 گھنٹے عطا کیے ہیں۔ اب یہ ہم پر نربھر کرتا ہے کہ کون ان وقت کی قدر کرتا ہے اور کون انہیں برباد کرتا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں وقت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، وقت کے قدر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بے شک وقت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو زندگی ہے، اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو زندگی نہیں۔ وقت انتہائی قیمتی ہے۔ سورہ عصر ہمیں پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وقت کی اہمیت کو سمجھیں اور ہم اپنی زندگی یوں گزارے کہ ہمارے پاس ایمان ہو، نیک اعمال ہو، ہم سنتوں کے پابند ہو اور نیکی کی دعوت دینے والے ہو۔ وقت کی اہمیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف حدیث نمبر 6412 میں ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسے ہیں جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، یعنی وہ ہے صحت و فراغت، یعنی زیادہ تر لوگ یہ دو نعمتیں پا کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انہیں ضائع کر کے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ ہمارے زندگی کے لمحات انمول ہیرے ہیں، اگر ہم نے انہیں ضائع کر دیا تو حسرت و ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر یہ وقت ضائع ہو گیا تو دوبارہ نہیں مل سکتا، جبکہ دولت ضائع ہو گئی تو دوبارہ مل سکتی ہے، لیکن وقت ایک ایسی دولت ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان بلند پر پہنچ سکتا ہے اور جبکہ غلط استعمال سے پشتی کا شکار ہو سکتا ہے۔ بزرگان دین وقت کی بہت قدر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ سے عرض کی یا امیر المؤمنین، آپ یہ کام کل پر مؤخر کر دیجئے۔ تو امیر المؤمنین ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بامشکل پورا کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام میں کل پر چھوڑ دوں گا تو 2 دن کا کام ایک دن میں کیسے کر سکوں گا۔ محترم حضرات، وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر کامیاب انسان کہتا ہے وقت کی قدر کرو اور ناکام انسان بھی کہتا ہے وقت کی قدر کرو، جبکہ کامیاب انسان وقت کا صحیح استعمال کر کے بات کہتا ہے اور ناکام انسان وقت ضائع کر کے بات کہتا ہے۔ ایک بزرگ کہتے تھے برف ہمارے لیے عبرت ہے، جس طرح ہر لمحہ برف تھوڑا تھوڑا ختم ہوتا جاتا ہے، اسی طرح ہماری عمر بھی برف کی طرح ہر لمحہ تھوڑی تھوڑی ختم ہوتی جاتی ہے۔ محترم حضرات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی موت سے پہلے، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور جوانی کو بوڑھاپے سے پہلے، اور مالداری کو فقیری سے پہلے۔ محترم سامعین، وقت بڑی قیمتی دولت ہے، اس سے جو فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کر لیا جائے، کیونکہ آج صحت و تندرستی ہے، کل نامعلوم کس بیماری کا شکار ہونا پڑ جائے، اس لیے جو کرنا ہے کر لیا جائے، جو فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیا جائے، کیونکہ وقت 2 دھری تلوار ہے، اگر آپ نے اسے نہیں کاٹا تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ جیسا کہ عربی کہاوت ہے الوقت کا سیف ان لم تقطعہ یقطعک، وقت 2 دھری تلوار ہے، اگر تم نے اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ ڈالے گا۔ محترم سامعین، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، گھڑی کی سوئیاں کبھی نہیں رکتی۔ جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وقت ان کی قدر کرتا ہے، جو وقت کی قدر نہیں کرتے وقت اسے پیچھے چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ محترم سامعین،
وقت کا ایک ایک لمحہ لاکھوں اور کروڑوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے. جی ہاں، وقت بجلی سے بھی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور ہر گزرتے دن اور ہر گزرتے رات اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی کم ہو رہی ہے اور ہم قبر کی طرف اور آخرت کی طرف بڑھ رہے ہیں. وقت ایک ایسی دولت ہے، وقت اتنا تیز چل رہا ہے کہ اس کا تیزی کا احساس ہی نہیں ہو رہا. سال ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک مہینہ گزرا ہو، اور مہینہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک ہفتہ گزرا ہو، اور ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک دن گزرا ہو. لہٰذا زندگی کے ہر لمحات کو غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد جب بندہ اپنے رب سے کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. گویا کہ موت کے آنے کے بعد انسان کو مہلت مل سکتی ہے، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا. اسی لیے محترم بھائیوں، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وقت دیے ہیں، ہم وقت کی قدر کرنی چاہیے. اب آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ وقت کی قدر کیجئے، کیونکہ وقت کی جو قدر کرتے ہیں وقت ان کی قدر کرتا ہے. آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم سب مل کر وقت کی قدر کریں گے اور وقت کو ہم ضائع ہونے نہیں دیں گے بلکہ بہترین استعمال کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے بارے تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.